اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ پاکستان کے تاجروں کا موقف حکومت اور عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ ہماری دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں۔ میرے ہمراہ اس وقت شرجیل میر صاحب، صدر مرکزی تنظیم تاجران صوبہ پنجاب و صدر مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی، جناب طاہر تاج بھٹی صاحب، جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی، راجہ طفیل اخلاق عباسی صاحب، صدر مرکزی انجمن تاجران مری، شیخ عبد الوحید صاحب، صدر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن، جناب شیخ اویس صاحب، صدر ریٹیلرز ایسوسی ایشن، جناب چودھری طاہر صاحب، چیئرمین پاکستان بزنس فورم، اور اسی طریقے سے سید عمران بخاری صاحب، فنانس سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن، جاوید اوان صاحب، غلام علی صاحب، صدر بیوٹیشین اینڈ ہیئر ڈریسرز ایسوسی ایشن پاکستان، اور اسی طریقے سے جناب ملک رضوان صاحب، چیئرمین فرنیچر ایسوسی ایشن، اور ملک ظہیر احمد صاحب، جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران اسلام آباد و سابق صدر اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اور دیگر مارکیٹوں کے عہدیداران، ہمارے ترجمان جناب راجہ ضیاء احمد صاحب، ظہیر اوان صاحب اور دیگر عہدیداران یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت میں ایک ایسے سلگتے ہوئے مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجلی کے بلوں کے اوپر لگایا گیا فکس ٹیکس، جس کے حوالے سے گزشتہ دنوں بھی ہم نے آپ سے بھی اور حکومت سے بھی بات چیت کی۔ یہ ٹیکس جو فکس ٹیکس کے نام پہ بجلی کے بلوں کے اوپر لگایا گیا اور 3,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک بجلی کے بلوں کے اوپر یہ ٹیکس لگایا گیا، اور بڑے پیمانے میں ملک کے اندر کمرشل بجلی کے میٹروں کو بغیر بند دکانوں کی تفریق کیے، بغیر بند گوداموں کی تفریق کیے، بغیر زیرو میٹر ریڈنگ کی تفریق کیے، بلا تفریق سب تاجروں کے اوپر یہ 6,000 روپے کے بجلی کے بلوں میں شامل کر کے بھیج دیا گیا، جبکہ پاکستان کا تاجر وہ بجلی کے بلوں کے اندر پہلے ہی 10% انکم ٹیکس، 17% جنرل سیلز ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ ایک بجلی کے بل کے اوپر پاکستان کا تاجر کئی قسم کے ٹیکسز پہلے ہی دے رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کا تاجر اپنی دکانوں پہ ٹی وی استعمال کرے یا نہ کرے، وہ بجلی کے بلوں کے اوپر پاکستان کا ہر شہری ٹیلی ویژن فیس بھی دے رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر کہ جب مساجد بھی ٹیلی ویژن فیس بجلی کے ٹیکس بل کے اندر دے رہی ہیں، ایسے حالات میں حکومت کے آنے کے بعد ہماری توقع اور امید یہ تھی کہ بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے گا، ان ٹیکسز کی شرح کو کم کیا جائے گا، لیکن مسلسل بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ بھی 9 روپے بجلی کی قیمت کو بڑھایا گیا، اور جیسے ہی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہی ان تمام ٹیکسز کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا چھوٹا تاجر وہ ان بجلی کے بلوں کو ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ پاکستان کا جو عام تاجر ہے اس کی دکانوں کے کرایوں سے زیادہ اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے بار بار وفاقی حکومت سے گزارش کی کہ بجلی کے بلوں پر لگائے گئے اس ٹیکس کو واپس لیا جائے، اس ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ گزشتہ دنوں ٹی وی چینلز پر بھی وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہم نے تاجر تنظیموں سے بات چیت کی۔ اب میں نے کل بھی یہ بات کہی اور آج پھر آپ کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی وزیر خزانہ نے ہمارے ساتھ پاکستان کی نمائندہ تاجر تنظیم کے ساتھ کوئی بات چیت اس ٹیکس کو لگاتے ہوئے نہیں کی۔ ہمارا جو فکس ٹیکس کا مطالبہ تھا وہ آج بھی موجود ہے کہ پاکستان کے چھوٹے تاجروں کے اوپر فکس ٹیکس لگایا جائے تاکہ وہ ایف بی آر کے کرپٹ اہلکاروں کی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوں، ان کو آڈٹ کے نوٹسز، ان کو ٹیکس کے نوٹسز نہ آئیں، ان کو بار بار دفتروں کا چکر نہ لگانا پڑے، ان کو ایف بی آر کے اہلکاروں کی بلیک میلنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ فکس ٹیکس سال میں ایک دفعہ دیا جاتا ہے، انکم ٹیکس ہر مہینے ادا نہیں کیا جاتا۔ ظلم یہ ہے کہ ابھی جو بجلی کے بل دیے گئے اس کے اوپر سیل ٹیکس لگایا گیا ہے، جبکہ پاکستان کا چھوٹا تاجر نہ وہ مینوفیکچرر ہے نہ وہ امپورٹر ہے، اس کے اوپر یہ سیل ٹیکس کسی صورت لاگو ہی نہیں ہوتا۔
جو سیل ٹیکس پاکستان کے چھوٹے تاجروں پر لگا دیا گیا ہے، اور پھر 30,000 روپے کے اوپر 3,000 اور 6,000 روپے ٹیکس لگایا گیا، جس کا 100 روپے بجلی کا بل ہے، وہ بھی 8,000 روپے بجلی کا بل ادا کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی اس فیصلے کے اوپر قائم ہے کہ پاکستان کا تاجر سیل ٹیکس لگے بجلی کے بل جمع نہیں کروائے گا۔ اور الحمدللہ میں پاکستان کے تاجروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری کال کے اوپر کراچی سے خیبر تک اس وقت تاجر بجلی کے بل جمع نہیں کروا رہے۔ پاکستان بھر کے تاجر اس وقت مارکیٹوں کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر وابڈا کی تقسیم کار کمپنیوں نے تاجروں کے بجلی کے میٹر کاٹنے کی کوشش کی تو وابڈا کے تمام تقسیم کار کمپنیوں کے دفاتر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ ہم کسی اہلکار کو پاکستان کے تاجر کی بجلی کاٹنے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی نہیں، جیولرز کے بجلی کے بلوں کے اوپر 40,000 روپے فی بل فکس ٹیکس عائد کر دیا گیا، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ یہ اس فکس ٹیکس کے دائرے کو بجلی کے بلوں کے اوپر بڑے کاروباروں کے اوپر 2 لاکھ روپے ماہانہ تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت کے عالمی مالیاتی اداروں کے ہدایات کے اوپر کیے گئے ان اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ اسی طرح اس وفاقی بجٹ کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر، جو پاکستان کا ایک بڑا سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جائیداد کی خرید و فروخت کے اوپر ود ہولڈنگ پیریڈ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جائیداد بیچنے والے کے لیے ٹیکس 1% سے بڑھا کر 2% کر دیا گیا، اور نان فائلر کے لیے بجٹ کے اندر تجویز یہ دی گئی کہ وہ 5% دے گا، لیکن کہتے ہیں غلطی سے وہاں پر 7% پاس ہو گیا اور 7% پرنٹ ہو گیا۔ میں ایف بی آر اور وفاقی حکومت سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی اس ایک غلطی کا خمیازہ پاکستان کے رہنے والوں کو کروڑوں روپے کے اندر بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو مسٹیک کہتے ہیں، وہ مسٹیک ٹھیک کرنے کے لیے اب اسمبلی کا دوسرا اجلاس چاہیے، اس وقت تک یہ مسٹیک اور غلطی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، جس سے 45 سے زائد انڈسٹری اس ملک کی وابستہ ہے، فارن ریمیٹنس سب سے زیادہ اسی سیکٹر کے اندر آتا ہے۔ ہم نے بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد بھی مطالبہ کیا کہ جائیداد کی خرید و فروخت پر فائلر کے لیے ٹیکس کو 1% کیا جائے، اور نان فائلر کے لیے اگر آپ کچھ بڑھانا چاہتے ہیں تو مناسب اس کو بڑھایا جائے۔ اسی طرح جو ڈیمڈ انکم ٹیکس پلاٹوں پر لگایا گیا اس کا خاتمہ کیا جائے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کہاں سے مشاورت کرتی ہے، کن سے ہدایات لیتی ہے۔ آج ڈالر کی قیمت ملک کے اندر مسلسل بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کو اسٹیٹ بینک اس کے پاس ڈالرز کی کمی کی وجہ سے وہ بہت سارے ہمارے امپورٹر اور ایکسپورٹرز کو وہ نہیں بنا کر دے رہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل پیسہ موجود نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات، اس کے اوپر توقع یہ تھی کہ کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر خاطر خواہ کمی کی جائے گی، لیکن حکومت نے عالمی سطح پر قیمت گرنے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا پراپر ریلیف اس قوم کو نہیں دیا۔ قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا کہ کل 3 روپے پیٹرول کی قیمت کے اندر کمی کی گئی۔ اس لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے، اور ایک اہم بات کرتا چلوں، حکمران بار بار کہتے ہیں کہ ہم مشاورت کرتے ہیں، ہم تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ میں وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کن تاجر نمائندوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی، کون سی تنظیموں کو انہوں نے بلایا۔ ہم واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے اس حوالے سے نہ کوئی مشاورت کی گئی، نہ ہمیں بلایا گیا۔ اگر وہ یہ مشاورت کا عمل پہلے کرتے، اگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے، تو شاید ملک کے اندر آج یہ ہیجانی کیفیت نہ پیدا ہوتی، شاید ملک کی معاشی سمت درست ہو چکی ہوتی۔ ہم آج بھی حکمرانوں کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ پاکستان کا تاجر پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی معیشت کی اصلاح کے لیے ہر وقت حکومت سے اور اداروں سے بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ حکومت اس وقت ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آتی مسائل کو حل کرنے کے اندر،
ہم نے آج بھی وفاقی وزیر خزانہ سے چند دن پہلے چیئرمین FBR کے ساتھ ملاقات کی. ہم نے پاکستان کے تاجروں کا مقدمہ بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں ان تک پہنچا دیا ہے، اور مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے ملک گیر مشاورت کے بعد اس ملک کی معاشی صورتحال کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پاکستان کے اندر اگر یہی معاشی پالیسیاں چلتی رہیں، اگر بجلی کے بلوں پر لگایا گیا ٹیکس واپس نہ لیا گیا، اگر جیولرز، موبائل سیکٹر، آٹو سیکٹر اور دیگر مسائل کو حل نہ کیا گیا، اگر جائیداد کی خرید و فروخت پر ان ٹیکسز کی شرح کو درست نہ کیا گیا، تو پاکستان کا تاجر 17 اگست بروز بدھ کراچی سے خیبر تک اس ملک کا شٹر ڈاؤن کرے گا. کراچی سے خیبر تک ہم 17 اگست بدھ کو انشاءاللہ شٹر ڈاؤن مکمل ہڑتال کریں گے. یہ ایک دن کی ہڑتال ہوگی، اور ایک دن کی ہڑتال کے نتیجے کے اندر اگر حکومت نے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہ کی تو پھر ہم اپنی اگلی حکمت عملی کا اس ہڑتال کو غیر معینہ مدت تک کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک کے اندر اگلے پہیہ جام اور دیگر فیصلے کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں. اس لیے میں ایک دفعہ پھر حکمرانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے فیصلوں کو درست کریں تاکہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہو سکے. بصورت دیگر 17 اگست بروز بدھ ہم اس ہڑتال کو پہلے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن محرم الحرام کے احترام کے اندر اور 75ویں یوم آزادی 14 اگست کے احترام کے اندر ہم اپنی اس ہڑتال کو 17 اگست کے دن کر رہے ہیں تاکہ محرم الحرام بھی ملک کے اندر امن اور سلامتی سے گزر جائے، اور 75 سالہ جشن آزادی کی تقریبات کے اندر بھی قوم شریک ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ 17 اگست کو ہم پاکستان کا شٹر ڈاؤن کریں گے اور حکمرانوں کو پاکستان کے تاجروں کے جائز مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کریں گے. میں درخواست کروں گا جناب شرجیل میر صاحب صدر پنجاب کے وہ شٹر ڈاؤن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے قابل احترام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی تاجروں پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، تاجروں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، آپ صحافی بھائی ہماری پوری طرح آواز اعلیٰ حکام تک بلکہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، تو ہم آپ کے دوبارہ اس پہ مشکور ہیں. آج کی بات ایک اہم ترین بات کہ کاشف بھائی نے آج 17 اگست کو جو اعلان کیا ہے اس میں پورا پنجاب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. پنجاب کی ہر گلی محلے کی دکان بھی بند ہوگی، اس لیے یہ ٹیکس گلی محلے پہ لگنے والا ہے کیونکہ انہوں نے بجلی کے بلوں پہ لگایا. اور کاشف بھائی نے آج یہ بات کی کہ مشاورت تو پہلے ہوتی ہے، آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت خسارے میں جا رہی ہے. آپ کو چاہیے تھا ہم لوگوں کو ساتھ بٹھاتے، ہم سے پوچھتے کہ اس کا حل کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے. شاید آپ جو آج پیسہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے دیتے. کیوں کہ جو نیچے تاجر ہیں ان کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. آپ کی زبان نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکل طور پہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے خرابی ہے. آج ہماری مفتی اسماعیل صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر خزانہ صاحب سے انہوں نے بلایا تھا، اور انہوں نے آج کچھ ابہام کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے کیوں نہیں مشاورت کر لی. آج تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیل ٹیکس نہیں ہے، یہ فکس انکم ٹیکس ہے جو 3000 روپے لگایا جا رہا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ اگر یہ فکس انکم ٹیکس 3000 لگایا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نان فائلر پہ 6000 ہوگا. آپ خود سمجھیں، اگر 3000 فائلر دے گا اور وہ جو 6000 فائلر نان فائلر کو لگانے جا رہے ہیں وہ 6000 نہیں، وہ بھی تو 3000 ہے. کیونکہ اگر آپ نے فکس ٹیکس کر دی ہے تو اس کا مطلب سال کی 3000 وہ بھی دے گا، 3000 ہم بھی دیں گے، سارے فائلر بن جائیں گے. اگر تو یہ انکم ٹیکس ہے، ہم نے کہا اس ابہام کو پورا کریں. ہم نے کہا آپ یہ جو فکس ٹیکس ہوتا ہے سالانہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ سال کی بنیاد پہ لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں
کہ ہمیں ہر ماہ کوئی نہ کوئی پیسے چاہیے، اس وجہ سے ہم نے وہ منتھلی لگایا ہے یہاں پہ۔ ہم نے ان سے کافی مذاکرات کیے ہیں، ہم نے اپنی تجاویز دے کے آئے ہیں، اگر تو وہ ہماری تجاویز پہ منوعن قبول کر لیں گے، ہماری باتیں مان لیں گے جو تاجروں کی سہولت کے لیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تاجروں کے مسائل کیا ہیں، پورے پاکستان میں تاجر کیا چاہتا ہے۔ آپ ابھی وہ کام کریں جو سیلاب زدگان ہمارے تاجر پریشان ہو گئے ہیں، ان کی دکانوں پہ مال سارا خراب ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی کوئی اناؤنس کرے نا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بجلی کے بل بڑھانے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تاجروں کو سہولیات بھی دینی ہے، ہم نے ان کے معاملات بھی حل کرنے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ تاجر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خود پیسے لگاتا ہے، اپنا کاروبار خود شروع کرتا ہے، آپ کے لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے، اور خود اپنے پیسے سے نفع کما کے آپ کے لیے ٹیکس جنریٹ کر کے آپ کو دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ریڑھ کی ہڈی کا خیال بھی کیا جائے کہ ریڑھ کی ہڈی کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور خاص طور پہ ریڑھ کی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ ایس ایم ای سیکٹر، آپ کا چھوٹا تاجر۔ اگر چھوٹا تاجر تھوڑا ٹیکس دے گا اور لاکھوں کی تعداد میں جب دے گا تو وہ بڑے ٹیکس گزار سے زیادہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ٹیکس کا دائرہ کار ایسا بڑھائیں کہ ظلم کے مبنی نہ ہو، ان کو ٹیکس کے اندر اس طرح لے کے آئیں تاکہ ان کو فخر ہو کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا پہیہ چلے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بعض میں حکومت اور ہمارے درمیان کچھ ایسی طاقتیں آ جاتی ہیں جو آپ کو صحیح بات بتاتی نہیں ہیں اور ہمیں بھی صحیح گائیڈ نہیں کرتے۔ لہٰذا میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ فکس ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں، یہ سیل ٹیکس نہیں ہے، یہ انکم ٹیکس ہے، تو میں نے کہا کہ پھر تو اس کا مطلب ہے جو کوئی بیچارہ ہمارا چھوٹا موٹا تاجر اگر کوئی گھر لے لیتا ہے، کوئی چھوٹی سی دکان لے لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہ ہو بعد میں کہ فکس ٹیکس بھی لے لیا اور آگے اب آپ جائیداد خریدنے لگے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پوچھا جائے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا نظام ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب فکس ٹیکس کے نظام کے اندر آپ آ جائیں گے تو آپ کو کوئی آپ کی یہ پوچھا نہیں جائے گا، ہاں پچھلی رقم نہیں، آگے آپ چھوٹا موٹا جو گھر بناتے ہیں اس کے بارے میں جو تاجر بنا سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج کے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں تاجر لاکھ 2 لاکھ کماتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں آج کل 1 لاکھ کمانے والا زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے۔ آج کل جو مہنگائی آپ لوگوں نے کر دی ہے، اس ملک کے اندر پیٹرول ہو گیا، اس ملک کے اندر جو انرجی سیکٹر ہو گیا آپ کا، جو حکومتی آپ کی چیزیں جو آپ نے ٹھیک کرنی تھی وہ ساری کی ساری اس وقت آپ کے اوپر لائبلٹی بن چکی ہیں، اور پس کون رہا ہے؟ ہمارا عام آدمی۔ آپ انڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں، اس میں پستا کون ہے؟ اس میں غریب آدمی پستا ہے، اس میں سارے کے سارے لوگ پستے ہیں۔ ہمارے یہ صحافی بھائی ہیں، ہمارا کوئی بھی بیچارہ ایسا بندہ ہے، وہ سارے کے سارے انڈائریکٹ ٹیکسز میں پس رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ان کو تجاویز دے کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ ہماری تجاویز کو 17 اگست تک پورا نہ کیا گیا تو 17 اگست کو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور وہ یہ ثابت کرے گی کہ ہاں آپ کو تو ابھی ثبوت مل رہا ہے، کیونکہ پورے ملک کے اندر آئسکو پریشان، تمام ڈسکوس پریشان ہیں، کیونکہ ان کو بل ادا نہیں ہو رہے۔ اور اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ابہام کریٹ کیا ہے کہ بعض رہائشی یونٹس پہ بھی انہوں نے 6-6 3-3 ہزار بل لگا کے دے دیے۔ آپ اندازہ لگائیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک دکان کے اندر 3 میٹر لگے ہوئے ہیں، اور کوئی پرانے مالک کے نام لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے نام، اور پرانا مالک نان فائلر ہے، آپ نے اس کو بھی 6,000 لگا کے دے دیا، حالانکہ وہ جو دکاندار ہے وہ ٹیکس گزار ہے، آپ نے اس کو بھی اسی طرح اسی چھڑی سے ہانکا گیا۔ اس لیے انہوں نے مانی ان ساری باتوں کو، اتنے ابہام موجود ہوتے ہوئے انہوں نے یہ جو ٹیکس لگایا ہے یہ سارے کا سارا بالکل ہی غلط اور بالکل فراڈ کی طرح تھا۔ تو لہٰذا ہم نے اس کو مسترد کیا ہے، تجاویز دے کے آئے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ اگر ہماری تجاویز مان لی تو 17 اگست کو ہڑتال نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے 17 اگست تک ہماری تمام تجاویز کو نہ مانا تو 17 اگست کو ہم پوری طرح ہڑتال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب راجہ طفیل اخلاق عباسی صاحب، صدر انجمن تاجران مری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ڈیٹیل سے کاشف بھائی نے بات کر دی ہے، مگر پھر بھی ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ
یہ ریاست بچانے آئے تھے، یہ ڈبانے آئے ہیں. یہ اگر تاجروں کو انہوں نے مسلسل اسی طرح تنگ کیا تو تاجر بھی انشاءاللہ ایسا دما دم مست قلندر کریں گے کہ یہ پھر جو ہے نا اپنی سیاست نہیں بچا سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تاجروں کو یہ تنگ کرنا بالکل بند کر دیں. ہم آگے کافی حد تک پیسے ہوئے ہیں. یہ ان کا جو ٹیکس بجلی پہ لگا رہے ہیں، یہ ہم پہ لگا رہے ہیں، یہ کسی صورت بھی ہم نہیں مانیں گے. اور ہم ایسا کام کریں گے، دما دم مست قلندر کریں گے. شہباز شریف صاحب، میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست بچانے کے لیے آئے تھے، تو خدا را اس چیز کو آپ دیکھیں، تو پھر نہیں تو بڑا مسئلہ ہوگا. بہت مہربانی. جناب ملک ظہیر صاحب، جنرل سیکرٹری اسلام آباد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تفصیلاً بات تو کاشف صاحب اور شرجیل میر صاحب، طفیل صاحب، راجہ طفیل صاحب نے کر دی. میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فکس ٹیکس کی بات کرتے تھے، آج یہ میٹر کے اوپر فکس ٹیکس آ گیا بلوں کے اوپر، تو آج تو آسانی ہو گئی آپ کے لیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ایک ٹیلر کی شاپ کے اوپر ایک میٹر لگا ہوا ہے. وہ دن میں 1 2 سوٹ 3 سوٹ وہاں پہ بکنگ کرتا ہے اور اپنے کارخانے میں وہ بناتا ہے. کارخانے میں دوسرا میٹر لگا ہوا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں میٹرز کے اوپر اس کو یہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس لگ کے آ رہا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ آپ یہ حکومت کہتی ہے کم از کم 3000 پر منتھ، اور یہ بڑھا کر میکسیمم جو مہینے کا ہے فکس ٹیکس یہ ایس ایم ای کے لیے وہ 20,000 روپیہ پر منتھ پہ جائے گا. مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کون کلیئر کرے گا کہ 3,000 والا کون ہے اور 20,000 پر منتھ والا کون ہے. اب اس میں اگر جو 20,000 پر منتھ کسی کو چلا جاتا ہے تو وہ بیچارہ پھر ایف ڈی آر کے بھی چکر لگاتا رہے گا اور آئی ایس کے بھی چکر لگاتا رہے گا اپنا بجلی کا میٹر بل ٹھیک کروانے. تو گزارش یہ ہے کہ حکومت سے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو آپ کا منسٹر فائنانس وہ عوامی بندے آئے ہیں، کیونکہ عوام سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، جیت نہیں سکے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو عوام کی تکلیف کا اندازہ ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی پہلے کی طرح جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہیں ان کی بھی حرکات تو انہی کی طرح ہی ہیں. یہ بھی ڈکٹیشن لے کے اور انہی کے کہنے پہ یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے تاجر برادری کسی طرح بھی قبول نہیں کرے گی. ہم بھرپور 17 اگست کو شٹر ڈاؤن کریں گے اپنے تاجر کے حقوق کے لیے، اور جب تک ہمارے حق ہمیں نہیں ملتے تو اس سے اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ اس سے بھی سخت ہوگا. ہم انشاءاللہ اس پہ بھی جائیں گے، اور یہ کبھی بھی اپنے تاجر کا معاشی قتل اور یہ جگہ ٹیکس کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم کسی طرح بھی اس کو اپنے تاجروں کے اوپر یہ نفاذ نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. جناب شیخ اویس صاحب، 1 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا جو ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیشہ سے غریب عوام کی اور تاجر کی آواز بنے. اس کے بعد میں تنظیم تاجران پاکستان کے صدر جناب کاشف چودھری صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں خصوصی طور پہ ادھر بلایا ریٹیلرز ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے کے لیے. میرے ساتھ ہمارے چیئرمین ایڈوائزری کونسل جناب طاہر صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر اقبال خان صاحب بھی موجود ہیں. تو جو ابھی اس آج کے ایجنڈے کے حوالے سے اور آج کی جو اس مشکلات کے حوالے سے پرابلم کے حوالے سے جو بات ہے بڑی مفصل طریقے سے جناب کاشف چودھری صاحب نے اور شرجیل صاحب نے اور ہمارے ملک ظہیر صاحب اور دیگر راجی صاحب نے کر دی. میں اس میں تھوڑی سی چیز ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں سب کو یہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ کوئی بھی دنیا کا وہ خواہ وہ تاجر ہو وہ سیلریڈ کلاس بندہ ہو وہ دینا خوشی سے نہیں چاہتا. اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اور اس کو دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جس وقت ہم نے فکس ٹیکسیشن کی آواز اٹھائی تھی اور فکس ٹیکس کے لیے ہم نے پرپوزل دی تھی اور ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی تھی. اس میں کاشف چودھری صاحب بھی دیگر ہمارے تاجر رہنما بھی اس میں شامل تھے، ہم لوگ بھی اس میں شامل تھے. ہم نے بہت ساری باتیں کر کے بہت ساری نیگوسیشن کر کے ہم ایک منطقی انجام تک پہنچ رہے تھے. تو ہماری وہی بیوروکریسی ہمیشہ کی طرح جس طرح ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اس میں رکاوٹیں ڈالی اور اس کو جو
1 जुलाई को जो इस दफ़ा लागू होना था वो बिल्कुल बदल के वो सारा चेंज हो गया। तो ये तो एक आपको बताने का मकसद ये कि रिटेलर और ताजर जो है वो एक परसेप्शन जो क्रिएट की जाती है कि वो टैक्स नहीं देना चाहता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें रिटेलर ने खुद वॉलंटियर किया, ताजर ने खुद वॉलंटियर किया कि हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन हमारे तक तरीक़ाकार हमें वज़ा किया जाए। हम प्रपोज किया उसके लिए, क्योंकि हमेशा से हमें उन मुश्किलात में फंसाया गया। हमें कुछ चंद शर पसंद अनासर, बहुत सारे लोग नहीं लेकिन चंद शर पसंद अनासर हमेशा उन महकमों में उन जगह पे मौजूद रहते हैं जो कभी भी एक ऐसा सिस्टम नहीं लाने देते जिसके लिए एक आसानी पैदा हो, लोग आसानी के साथ टैक्स दे दें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ इस तरह किया गया। और फिर जैसे आपको पता है कि आज से चंद माह पहले एक रजीम चेंज हुई, एक हुकूमत चेंज हुई, और उसके लिए जिस वक्त हुकूमत जो ये इस वक्त की जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, इन्होंने एक जो है इम्प्रेशन दिया पूरी कौम के ऊपर कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा जो है लोग वो पिस रहे हैं, लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत और दीगर मुश्किलात हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करता, बड़ी लंबी बात होगी। तो वो मुश्किलात पे जब ये आए तो आप लोगों ने अब देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हम ताजरों ने भी देखा, सब ने देखा कि जो जिसके लिए लॉन्ग मार्च की गई, जिसके लिए लोगों को इधर जो महंगाई के हवाले से बात की गई, तो हम समझते हैं कि पिछली हुकूमत जिसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी बेहतरियाँ आई, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली गई थी, हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो हासिल भी कर ली थी, लेकिन हमें उसमें रुकावट डाल के जब इस तरह की लेके आए, आपने देखा डॉलर इस वक्त 260 में भी मार्केट में नहीं मिल रहा। बिजली के बिल के मद में आप लोगों को, हम लोगों को, ताजर को इतना पीसा गया कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी काश चौधरी साहब ने बात की कि हम किराए से भी ज़्यादा बिल दे रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती बिल जो 80,000 का बिल था उस पर 1,45,000 उन्होंने प्राइस जो है फ्यूल प्राइस के मद में डाल दिया। सो ये मुश्किलात हैं, और इसी मुश्किलात को देखते हुए मैं समझता हूँ काश चौधरी साहब उनकी तमाम टीम, जिन्होंने बहुत मजबूत आवाज़ है हमारे इस वक्त पाकिस्तान के ताजरों को जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला रिटेलर्स एसोसिएशन उनके शाना बशाना खड़ी है, और जो 17 अगस्त की इंशाल्लाह कॉल दी है, तमाम रिटेलर्स जिसकी जड़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह इनके शाना बशाना खड़ी होंगी और उनके साथ इसमें हड़ताल में और ताजर की आवाज़ बनेगी। जी भाई, शेख रईस साहब मुख्तसर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की। जितना भी जो अजाफी टैक्स लगा है, बाकी तमाम जितने भी, एक सिर्फ सेल टैक्स जो गैस के बिलों में लगता था वो तो एडजस्टेबल था। ये जितने भी अजाफी टैक्स लगे हैं ये किसी तरीके से किसी भी फोरम पे एडजस्टेबल नहीं है, खा वो सेल टैक्स की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। हम इस फोरम पे काशिफ चौधरी के साथ उन्होंने बड़ी तफसीली और मुदल्लल बातें की हैं, उस फोरम पे इनके साथ हैं, और ये एक मुतालबा करते हैं कि अगर इसी तरीके से टैक्स करना इकट्ठा करना है तो FPR को ख़त्म कर दिया जाए। अगर यही तरीका, यही फोरम, यही तरीके से, इसी तरीके से बिजली के बिलों पे अगर टैक्स इकट्ठा करना है तो FPR को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तनख्वाहें किसकी दी जा रही हैं, इतनी बिल्डिंगें क्यों रखी जा रही हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर इसी तरीके से टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए। कम से कम पाकिस्तान का रेवेन्यू तो बनेगा, कम से कम पाकिस्तान IMF के आगे हाथ तो नहीं जोड़ेगा। दूसरी तरीके से मैं ये एक और बात करना चाह रहा हूँ इस फोरम पे कि जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं, मैं हर पार्टी, PTI हो या ये जो भी पार्टियां अभी इक़्तिदार हैं, उन तमाम के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क की इकॉनमी की खातिर इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क की बका के लिए इकट्ठे हो जाओ। वरना जो आप हालात पैदा कर रहे हैं आपस में लड़कर और जो IMF के नीचे लगकर हमें उस बात पे मजबूर कर रहे हैं, ये मुल्क श्रीलंका से भी बदतर नीचे चला जाएगा। मैं मदद चाहता हूँ, हर मामलात में हम इस फोरम का हिस्सा हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बिहाफ पे हर तरीके से हम काशिफ चौधरी साहब के साथ हैं, मरकज़ी अंजुमन तंजीम ताजरान के साथ। जनाब शेख सलीम साहब एक सवाल बस इसके बाद बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने आपसे मुशावरत नहीं की, फिर आपने फरमाया कि आज आपकी उनसे मुलाकात हुई है, तो ये बात समझ नहीं आई। और दूसरी बात ये थी कि जो आपकी ताजर तंजीमें हैं और भी बहुत सी तंजीमें हैं,
क्या आपने 17 अगस्त की हड़ताल के लिए उनको इत्मीनान में ले लिया है सबको? और ये सवाल बार बार है कि आज जो आपकी मुलाकात हुई, आपके मुशावरत देगी, उस मुलाकात में क्यों मुशावरत नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज के ऊपर हैं। मुशावरत, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फ़ैसले करना, ये फ़ैसले करने से कबल होता है। फ़ैसले करने के बाद जब स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर रद्द अमल देते हैं, उसके बाद मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए बुलाना, वो तो रद्द अमल के नतीजे में होता है। हमने हमेशा हुकूमतों को ये बात कही है कि आप बजट बनाने से कबल, आप फ़ैसले करने से कबल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें, हमारे साथ बैठें। पाकिस्तान के 60 लाख छोटे ताजरों के लिए आप जो पॉलिसी लाना चाहते हैं हमसे मुशावरत से लाएं, लेकिन फ़ैसले मुशावरत से नहीं किए जाते। और अभी जब हमने कराची से खैबर तक एहतजाज किया, बिजली के बिल जमा करवाने से इनकार किया, तो उसके बाद चेयरमैन FPR से भी हमारी मुलाकात हुई और आज सुबह वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात हुई। लेकिन सवाल ये है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और चेयरमैन FPR की मुलाकातों के अंदर उन्होंने हमें तजावीज़ दी, हमने उनको ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मसाइल अभी जूँ के तूँ बाकी हैं, जब तक मसाइल हल नहीं होते उस वक़्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और हमने 17 अगस्त को इसीलिए शटर डाउन का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान के ताजरों की कराची से खैबर तक वाहिद मुंतखब इलेक्टेड नुमाइंदा तंजीम होने के नाते पाकिस्तान भर के ताजरों का हमने वीडियो लिंक इजलास 30 तारीख को मुनक्किद किया, जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था। पाकिस्तान भर के ताजरों के कंसेंसस के साथ हमने ये 17 अगस्त को इस हड़ताल का फ़ैसला किया है। और आज इस हड़ताल के हवाले से और कल के दिन के मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में 17 अगस्त की हड़ताल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और 17 अगस्त के ऐलानात आप पूरे मुल्क से सुनेंगे और इंशाअल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। राजीव चौधरी साहब ये बताइए, हमने तो हुकूमत ने ये बताया था जब बजट पेश हो रहा था, फाइनेंस बिल बन रहा था, कि जिस ताजर का बिल 30,000 रुपये आएगा उस पर ये 3,000 रुपये सेल्स टैक्स जो है वो लागू होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसका बिल, दुकानें बंद हुई हैं उसको भी ये लगा हुआ है, गोदामों पे भी लगा हुआ है, तो क्या ये वाकई दुरुस्त है या हुकूमत की बात दुरुस्त है? अगर हुकूमत ये कह रही है कि सिर्फ 30,000 रुपये वाले बिजली के बिल पे ये 3,000 है तो बिल्कुल गलत कह रही है। इस वक्त मुल्क भर के जितने भी वापडा की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, आप उनसे बिल्स ले लीजिए, वरना मेरे पास सैकड़ों बिल मौजूद हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये वाले बिजली के बिलों के ऊपर भी 6,000 रुपये टैक्स लगाया गया। 100 से लेकर 30,000 100 से लेकर 30, जीरो से लेकर 30,000 रुपये तक के जितने बिल हैं उनके ऊपर 3,000 नहीं 6,000 लगाया गया। ठीक है, नॉन फाइलर के ऊपर, और फाइलर और नॉन फाइलर की तकसीम रहता ही नहीं है, फाइलर और नॉन फाइलर की तकसीम भी नहीं की गई इस वक्त लगाते हुए। तो इसीलिए तो हम एहतजाज कर रहे हैं और बार बार हुक्मरानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब ये बता दें कि आप हर हुकूमत में तकरीबन सड़कों पे होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के मीडिया को अहमत देते हैं कि वो आपकी आवाज़ पहुँचाए हुकूमत में। ये बता दें कि कोई ऐसा आप FPR या फाइनेंस डिवीजन के साथ बैठ के कोई ऐसा सेट पैटर्न क्यों नहीं बना लेते, क्यों मुशावरत से ये तश्कील नहीं दे लेते कि हर हुकूमत उसको फॉलो कर ले, ना आपको मुश्किलात हो ना उनको मुश्किलात हो, टैक्स तो देना ही है। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें कि आप एक ही टैक्स के ऊपर सरापा एहतजाज है। अभी हुकूमत दूसरा टैक्स भी आपके ऊपर लगाना चाह रही है। वो ये सोच रही है कि जो SME सेक्टर है वो एक्सपोर्ट जो जिस उसमें इनपुट में नहीं होगा उसके ऊपर 5% मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा, तो वो क्या आपको काबिल कबूल होगा? देखिए, ये जो आपने बात की कि आप कबल अज़ वक़्त हुकूमत के साथ क्यों नहीं बैठते, हम बजट से कबल हुकूमत को तजावीज़ भेजते हैं, हम इदारों को तजावीज़ भेजते हैं और इदारे उनको शायद कहीं टेबल के दराज में या रद्दी की टोकरी के अंदर रख देते हैं। हम तो हमेशा इनपुट देने और मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आने वाले कल में भी तैयार हैं। लेकिन ये हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इदारों की कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। हम अगर बैठने से इनकार करें तो हम ज़िम्मेदार हैं, हम तो हर वक्त बैठने के लिए तैयार हैं। और नतीजा यही होता है कि जो आपने बात की, हर हुकूमत आते ही ऐसी पॉलिसियाँ बनाती है कि फिर जब हम एहतजाज करते हैं, हम हड़तालें करते हैं, फिर वो मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। तो ये हुक्मरानों को और इदारों को सोचना चाहिए कि जिनके टैक्स से इस मुल्क की रियासत का निज़ाम चल रहा है,
अगर उनको एतमाद में नहीं लेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे तो फिर किसके साथ वो बैठना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि ये मैंने बात की है कि बिजली के बिलों के ऊपर लगाए गए टैक्स, ज्वेलर्स, मोबाइल, ऑटो सेक्टर, इसी तरीके से ये जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का टैक्स है, इसके साथ साथ ये जो दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मसाइल हैं, इस वक्त हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदी लगाई। हज़ारों कंटेनर रास्ते में फंसे हुए थे, उन पर डैमरेज पड़े, उनके ऊपर ड्यूटियाँ पड़ी, ठीक है, उनके करोड़ों रुपए के नुकसानात हुए, और अचानक हुकूमत को चंद दिन पहले ख्याल आया है और बहुत सारे लग्जरी आइटम पे पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत को मशवरे कौन देता है और हुकूमत को ख्यालात कैसे आते हैं। इसी तरीके से जो टैक्स है ये टियर 2 के अलावा टियर 1 के ऊपर, टियर 1 के ऊपर तो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ मौजूद है कि हम पॉइंट ऑफ सेल जो वो लगाना चाहते हैं, या वो जो फाइलर नॉन फाइलर की तफरीक करके सेल टैक्स छोटे ताजरों पे लगाना चाहते हैं, हम पहले दिन से इसके मुखालफ हैं, आज भी इसके मुखालफ हैं। और इसके मुखालफ इसलिए नहीं कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन आसान सिस्टम के ज़रिए। ये जो मुश्किल निज़ाम है, छोटा ताजर, आम ताजर इस मुश्किल निज़ाम के ज़रिए टैक्स नहीं दे सकता, इसके ज़रिए चोरी बढ़ सकती है, FBR की करप्शन बढ़ सकती है, हुकूमती आमदन में कोई इजाफा नहीं हो सकता। जी कोई और, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।